بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دھند اور اسموگ کے باعث حد نکاح کم ہو گئی ہے۔ موٹر وے کو مختلف مقامات سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ M2 لاہور سے ہرن مینار اور لاہور سے کوٹ مومن تک دھند اور اسموگ کے باعث بند ہے۔ M3 لاہور سے درخانہ تک ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کی گئی ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر ویز کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ شہر لاہور میں اسموگ کے ڈیرے برقرار ہیں۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 800 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسموگ کے ساتھ دھند نے بھی شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں مبین حیدر، جی بتائیے گا۔ بالکل صوبائی دارالحکومت لاہور کی صورتحال اس طرح سے ہے کہ اس وقت بھی شہر لاہور میں ہم ایبٹ روڈ کے اوپر موجود ہیں اور ایبٹ روڈ کے علاقے میں بھی جو ہے وہ اسموگ کی شرح اچھی خاصی ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور شہر کا اگر ہم بات کریں اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس کی تو وہ 800 سے تجاوز کرتا ہوا بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 17 نومبر تک بارشیں ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں، تو جب اگر بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد اسموگ کی صورتحال میں بہتری آ سکے گی، ورنہ اسموگ کی اسی طرح روز بروز بڑھتی ہوئی بدترین صورتحال سے شہریوں کو دوچار رہنا پڑے گا۔ اور اگر بات کریں شہر لاہور کے موسم کی، تو موسم میں جو ہے فوگ کے ساتھ ساتھ اب ہمیں فوگ بھی نظر آ رہی ہے۔ پہلے صرف اسموگ تھی، فوگ کے بھی جو ہے وہ ڈیرے ڈالی ہیں شہر لاہور میں، اور دھند بھی اچھی خاصی نمایاں ہونے لگی ہے۔ اہم شاہراہوں پہ بھی جو ہے ہمیں حد نگاہ کم نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ موٹر ویز اور ہائی ویز کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کو بھی بار بار تلقین کی جا رہی ہے کہ کوشش کریں کہ جب ٹریول کرتے ہیں ماسک استعمال یقینی بنائیں، واٹر انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھیں، کہ موسمی امراض جو ہے وہ کافی زیادہ پھیل رہے ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں میں 35,000 سے زائد جو مریض ہیں وہ ہاسپٹل کے اندر رپورٹ کیے گئے ہیں، اور کافی زیادہ شہریوں کو جو ہے وہ موسم کی وجہ سے امراض کا سامنا، تو کوشش کریں اپنی صحت کو پریورٹی بیس پر جو اس کا خیال رکھیں اور تمام پریکاشنری میئرز کو ملحوظ خاطر رکھیں، تاکہ کسی قسم کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے، خواہ وہ اسموگ کا ہے، خواہ وہ فوگ کا ہے، اس سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ بزرگ اور بچے جو ہیں بلا ضرورت سفر سے بالکل گریز کریں، چشمے کا استعمال یقینی بنائیں، ماسک کا استعمال یقینی بنائیں، تاکہ کسی قسم کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے صحت پر، اس سے شہری خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ جی شکریہ مبین۔ بڑھتی اسموگ لاہور اور ملتان میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ۔ لاہور اور ملتان میں سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز 24 نومبر تک بند رہیں گی۔ یونیورسٹیز اور کالجز کو آن لائن کلاسز پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈچ ماحولیات عمران حامی شیخ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور اور ملتان میں تمام تعمیراتی کاموں پر مکمل پابندی عائد۔ ہیوی ٹریفک کو لاہور اور ملتان میں داخلے پر مکمل پابندی ہوگی۔ لاہور اور ملتان میں تمام ہسپتالوں کے OPDs 8 بجے تک کام کریں گی۔ بڑھتی خطرناک اسموگ نے پابندیوں کو مزید سخت کر دیا۔ محکمہ تحفظ ماحول پنجاب کی جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور اور ملتان میں یونیورسٹیز اور کالجز بند رہیں گے، کلاسز آن لائن ہوں گی۔ مری کے علاوہ تمام اضلاع کے سکولز 24 نومبر تک بند رہیں گے۔ لاہور اور ملتان میں تمام تعمیراتی کاموں پر مکمل پابندی ہوگی، صرف قومی سطح کے تعمیراتی کاموں کو اجازت ہوگی۔ ہیوی ٹریفک کو لاہور اور ملتان میں داخلے پر مکمل پابندی ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اینٹوں کے بھٹے، فرنس انڈسٹری کے کام پر لاہور اور ملتان میں بندش ہوگی۔ لاہور اور ملتان میں ریسٹورنٹ صرف 4 بجے تک کھلیں گے۔ 4 سے 8 بجے تک ٹیک اوے کی اجازت ہوگی۔ 8 بجے کے بعد ریسٹورنٹس مکمل بند رہیں گے۔ لاہور اور ملتان میں ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔ لاہور اور ملتان میں تمام ہسپتالوں کی OPDs 8 بجے تک کام کریں گی۔ فارمیسیز، ڈپارٹمنٹ اسٹورز، ڈیری شاپس، آٹا چکی اور تندوروں کو استثناء ہوگا۔ تمام فیصلوں کا اطلاق 16 نومبر سے 24 نومبر تک ہوگا۔ اسموگ پر طویل مدتی پالیسی پر بات کرنی چاہیے۔ حکومت اعلان کرے کہ ایگریکلچر لینڈ پر ہاؤسنگ سوسائٹی نہ بنائی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے موقف اختیار کیا کہ اسموگ کے حوالے سے پنجاب حکومت سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ کے تدارک سے متعلق کیس جسٹس شاہد کریم نے درخواستوں پر سماعت کی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق نے تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں الیکٹرک بسیں چلانے کے لیے بجٹ مختص کر دیا۔ آئندہ برس جون سے پہلے یہ بسیں سڑکوں پر ہوں گی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فوڈ سیکیورٹی، سیلابی صورتحال اور بارش کے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے اقدام کر رہے ہیں۔ عدالت نے اسموگ کے تدارک کے لیے حکومتی اقدامات کو سراہا۔ عدالت
عدالت نے تجویز دی کہ حکومت کو اعلان کرنا چاہیے کہ زرعی اراضی پر ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بنے گی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا کہ لینڈ ایکوزیشن پر بھی کام کر رہے ہیں۔ جسٹس شاہد کریم نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق کو ہدایت کی کہ وزیر اعلیٰ جب بیرون ملک سے واپس آئیں اسموک بارے لانگ ٹرم پالیسی پر بات کی جائے، کم از کم 10 سال کی پالیسی بنانی چاہیے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ 10 مرلہ کے گھروں میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا لازم قرار دیا جائے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق نے کہا کہ اسموک کے تدارک کے لیے 5 منصوبوں پر مشتمل لانگ ٹرم پالیسی عدالت میں جمع کروا دی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے مطابق اسموک پر ہر صورت قابو پایا جائے گا۔ عدالت کے سامنے سب سے پہلے تو اپنے لانگ ٹرم پلانز رکھے، اور یہ وہ پلانز ہیں جو آج سے پہلے کسی حکومت نے نہ ان پہ غور کیا، نہ ان کی کوئی اسٹڈی کی، نہ ان کو شروع کیا، نہ ان پہ بجٹ ایلوکیٹ کیا۔ وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ سر ہمارے لانگ ٹرم پلانز میں یہ 5 پرائورٹیز ہیں، جس میں نمبر 1 ہماری فلڈنگ ہے، نمبر 2 ہمارا واٹر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، نمبر 3 ہمارا کلین ایئر کا مسئلہ ہے، نمبر 4 ہمارا یہ جو فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ ان 5 چیزوں پہ نہ صرف ہم نے پلان کیا ہے، آن گراؤنڈ کام ہو رہا ہے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو ہدایت کی کہ اسموک کے حوالے سے بیجنگ ماڈل کو دیکھ کر عدالت کی معاونت کی جائے۔ عدالت نے مزید سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ لاہور کے جامعات اور کالجز کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ لاہور اور ملتان میں کلاسز کو آن لائن پر منتقل کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور کے جامعات اور کالجز کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ لاہور اور ملتان میں کلاسز کو آن لائن پر منتقل کیا جائے گا۔ لاہور کے جامعات اور کالجز کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور اور ملتان میں کلاسز کو آن لائن پر منتقل کیا جائے گا۔ لاہور کے جامعات اور کالجز کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ لاہور اور ملتان میں کلاسز کو آن لائن پر منتقل کیا جائے گا۔ لاہور کے جامعات اور کالجز کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ لاہور اور ملتان میں کلاسز کو آن لائن پر منتقل کیا جائے گا۔ لاہور کی جامعات اور کالجز کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور محکمہ ہائر ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور میں AQI ہر آنے والے سال میں بلند سے بلند ہونے لگا ہے۔ گاڑیوں کی بڑھتی تعداد نے لاہور کے فضا کو سانس لینے کے قابل بھی نہ چھوڑا۔ اس اہم وجہ کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو سنجیدہ اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ پنجاب میں اسموک کی شدت کئی سال سے مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اسموک کے خاتمے یا کنٹرول کے لیے کوئی مؤثر لانگ ٹرم پالیسی عملی طور پر نہ ہونے سے ایئر کوالٹی انڈیکس میں ہر سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ماہر ماحولیات ڈاکٹر نشین مظہر کہتی ہیں بیجنگ اور لندن ترقی یافتہ شہر ہیں، جبکہ پاکستان ترقی پذیر ملک ہے۔ اسے اپنے حالات کے مطابق پالیسیز بنانا ہوں گی۔ لندن انگلینڈ کا اور بیجنگ چائنا کا، تو ان دونوں نے بہت زیادہ بڑی انویسٹمنٹس کی تھیں ان سیکٹرز کے اوپر جو اسموک کازنگ فینومینا کو ٹریگر کر رہے ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کو اگر لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے تو اس کو انڈسٹریز کو جو ہے وہ سبربز میں شفٹ کرنا ہوگا۔ حکومتی اقدامات کے باوجود اسموک کی شدت میں اضافہ تشویشناک ہے، جس سے لوگوں کی زندگیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ کیمرہ مین بلال احمد کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ شہر لاہور اسموکر فضائل ودگے کے نرخے میں انفلوئنزا وائرل انفیکشن سے شہری متاثر۔ اسموک کے اثرات سے خصوصی بچے شدید متاثر۔ ہسپتالوں میں خشک کھانسی، سانس میں دشواری کے مریضوں میں اضافہ، آنکھوں میں جلن اور جلدی امراض میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ خصوصی بچے قوت مدافعت کم ہونے سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ فضائی آلودگی سے شہری متاثر، خصوصی بچے شدید متاثر ہونے لگے۔ بچوں میں نمونیا اور خشک کھانسی، آنکھوں میں جلن اور جلدی امراض میں اضافہ ہونے لگا۔ عارضہ قلب اور دمہ کے مریض بھی شدید متاثر ہونے لگے۔ 24 گھنٹے کے دوران سرکاری اسپتالوں میں اسموک سے متاثرہ 18,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ میو اسپتال میں 5,000، جناح میں 400، گنگا رام میں 6,000، چلڈرن اسپتال میں 2,000 سے زائد بچے رپورٹ ہوئے، جبکہ سروسز اور جنرل اسپتال میں بھی مریض رپورٹ ہوئے۔ ماہرین کا کہنا ہے اس وقت 10 سے زائد بیماریاں وائرل ہیں۔ خصوصی بچے قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد بلال، لاہور نیوز۔ اسموک کی صورتحال جاننے کے لیے لاہور کے 5 اہم علاقوں میں موبائل ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن انسٹال کر دیا گیا ہے۔ اس سافٹ ویئر سے حاصل ہونے والے اعداد و شمار آئندہ آنے والے حالات سے نمٹنے میں معاون ثابت ہوں گے۔
स्मोक की सूरत हाल जानने के लिए लाहौर में मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन इंस्टॉल। मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन 5 इलाकों में लगाए गए हैं, जिनमें शिमला पहाड़ी, डिफेंस, भट्टा चौक, गुलबर्ग और रेलवे स्टेशन शामिल हैं। मॉनिटरिंग स्टेशन से स्मोक की शरह में होने वाले इजाफे और कमी को रिकॉर्ड किया जाएगा और मुख्तलिफ औकात में स्मोक के बढ़ते और घटते अदाद शुमार की रिपोर्ट महकमा माहौलियात को दी जाएगी। लॉकडाउन लगाने से स्मोक की शरह में क्या तब्दीली आई, इससे भी मॉनिटर किया जाएगा। यह मॉनिटरिंग स्टेशन शहर के सबसे आलूदा इलाकों में इंस्टॉल किए गए हैं। चीनी इंजीनियर मिस्टर यू का कहना है कि खास सॉफ्टवेयर के जरिए अदाद शुमार इकट्ठे किए जा रहे हैं। The software is use FPI company software, and we use the software and collect or analyze data and send the data to the DS software. महकमा माहौलियात की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से अदाद शुमार जमा करके स्मोक से निपटने का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। फ़ज़ाई आलूदगी ने लाहौर के ट्री कवर में कमी से मुतालिक पंजाब हुकूमत को झंझोड़ दिया है। लाहौर में पहली मरतबा ट्री कवर में इजाफे के लिए 1.5 करोड़ पौधे और दरख्त लगाने का फैसला शहर का पहला ग्रीन मास्टर प्लान बन गया है। लंग्स ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट को भी इस प्लान का हिस्सा बना दिया गया है। लाहौर का फ़ज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर रहने का लंबा रिकॉर्ड। स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी ने लाहौर के ट्री कवर में कमी से मुतालिक हुकूमत को झंझोड़ दिया। ट्री कवर में इजाफे के लिए लाहौर में पहली मरतबा 1.5 करोड़ पौधे लगाने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर ने पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी को टास्क सौंप दिया। शहर में शजरकारी ग्रीन मास्टर प्लान के तहत की जाएगी। लंग्स ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट को भी ग्रीन मास्टर प्लान का हिस्सा बना लिया गया। अर्बन फॉरेस्ट, पार्कों, ग्रीन बेल्ट्स और शाहराहों पर दरख्तों की जियो टैगिंग का भी फैसला। PHA ने दरख्तों की जियो टैगिंग के लिए PITB के इश्तराक से री ग्रीन लाहौर के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करवा दी। मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए तमाम जोन्स में अफसरान और मुतल्लिका इंचार्ज साहिबान को टास्क सौंप दिया गया। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर के स्मोक से परेशान शहरियों ने फ़ज़ाई आलूदगी में कमी लाने वाले पौधे घरों में लगाने शुरू कर दिए हैं। माहिरीन का कहना है कि सेंसोरिना, गोल्डन पाम, एलोवेरा जैसे पौधे ऑक्सीजन में भरपूर खारिज करते हैं। स्मोक ने लाहौरियों की जान न छोड़ी। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी लाने के लिए सोचो विचार। शहरियों ने फ़ज़ाई आलूदगी में कमी लाने वाले पौधे घरों में लगाने शुरू कर दिए। माहिरीन का कहना है कि इंडोर पौधे लगाने से घरों के अंदर फ़ज़ा को बेहतर बनाया जा सकता है। माहिरीन नबातात मोहम्मद सरफराज ने बताया कि सनसवेरिया, मनी प्लांट, गोल्डन पाम जैसे सस्ते पौधे फ़ज़ाई आलूदगी को जज्ब और रात को भी भरपूर ऑक्सीजन खर्च करते रहते हैं। माहौल जो साजगार है, जो माहौल को बेहतर करता है, सनसवेरिया लगा सकते हैं हम, मनी प्लांट लगा सकते हैं, कैन पाम, गोल्डन पाम, पाम के जितने भी पौधे हैं वो सारे हम घर में रख सकते हैं, जो स्मोक को कम करेंगे। स्मोक को कम नहीं करेंगे, स्मोक को ख़त्म करेंगे, फ्रेश ऑक्सीजन देंगे जो इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। PHA ने शहरियों की सहूलत के लिए अपनी कमर्शियल नर्सरियों में माहौल दोस्त पौधों की फरोख्त शुरू कर दी है। कैमरामैन अदनान के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।